بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا ہی انوکھا سوال کیا جناب واصف صاحب کے لیے کہ یہ محبوب اور خدا شکل دکھا کے گم ہو جاتے ہیں۔ حضرت واصف صاحب نے بھی کیا خوب جواب دیا، یہ تو آپ کے الفاظ ہیں نا، وہ شکل دکھا کر گم نہیں ہو جاتے بلکہ شکل دکھا کر ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح ہمراہ ہوتے ہیں جیسے آپ کی روح آپ کے ساتھ چل رہی ہو، آپ اس سے غافل ہو۔ کہتا ہے کہاں ہے میری روح، کہتا ہے میں روح کی تلاش میں جا رہا ہوں، حالانکہ روح ساتھ ساتھ ہے۔ ایک اور دیوانے نے سوال کیا، جی وہ تو ٹھیک ہے، دل سے ہر وقت کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں تجھ سے جدا، غور سے سن، یہ کہتا تو ہے سامنے نہیں آتا۔ دیکھو یہ کیسی بات ہے، سامنے اس نے آنا ہی نہیں، مطلب یہ کہ اس کے سامنے آنے کا طریقہ ہی اور ہوتا ہے کہ جب تک تیرے سامنے دنیا ہے اس نے تیرے سامنے نہیں آنا۔ جب ہر چیز تیری نگاہ سے ہٹ جائے گی وہ سامنے آ جائے گا۔ اس کا آمنا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں اور آپ ارد گرد کے ماحول سے غافل ہوتے ہیں، اس وقت وہ سامنے آتا ہے۔ اس کی ظاہر شکل جو ہے آپ کے آنسوؤں کے زمانے میں ہے، باقی یہ کہ اس نے سامنے نہیں آنا۔ ایک دفعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو وضاحت فرما رہے تھے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کیا اہمیت ہے، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا غیر مسلم کو بھی کھانا کھلانا ثواب کا باعث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا، بھوکے انسان کو کھانا کھلانا ہے، بھوکا تو بس بھوکا ہی ہے، مسلمان ہو یا یہودی ہو، جہاں کوئی انسان بھوکا ہو اس کو کھانا کھلایا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غریب دوائی کے لیے پیسے کا سوال کرے تو ہم اس سے کہتے ہیں پہلے تیسرا کلمہ سناؤ۔ ضرورت دوائی کی ہے، وقت تبلیغ کا نہیں ہے۔ اصل میں مادی اشیاء کی محبت نے ہم سے ذوق سفر چھین لیا ہے۔ ذوق سفر نہ ہو تو رہنماؤں کا شکوہ کیا۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے کدورت نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ اے میرے رب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں کو کدورتوں سے پاک فرما اور ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرما، آمین۔